بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیسے ہیں آپ؟ اللہ کرے جہاں رہیں خوش و خرم رہیں اور شاد و آباد رہیں۔ پی ٹی آئی کے بارے میں یہ کہا جا رہا تھا کہ وہ حکومت سازی کے معاملے میں سستی کا مظاہرہ کر رہی ہے، لیکن بالآخر آج رؤوف حسن صاحب نے ایک پریس ٹاک کی جس میں انہوں نے اس کا انکشاف کیا ہے کہ پی ٹی آئی اب مختلف جماعتوں کے ساتھ مل کر مرکز میں، پنجاب میں اور صوبہ سرحد کے پی کے میں حکومت سازی کی طرف جا رہی ہے۔ اس کی تفصیل آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ حماد اظہر صاحب نے بڑا کلیم کیا ہے کہ ان کے جو آزاد اراکین ہیں ان کو خریدنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اس کی بھی تفصیل آپ کے سامنے رکھیں گے۔ البتہ اسد طور صاحب نے ایک سٹوری پیش کی تھی جس میں یہ کلیم کیا گیا تھا کہ عمران خان صاحب کے ساتھ فوجی جرنیل ملے ہیں، جس میں ان سے ان کی پاپولیرٹی کو قبول کیا گیا، حکومت سازی کے لیے تجویز دی گئی۔ اس طرح ایک من گھڑت سٹوری بنائی گئی اور یوں عمران خان کے فالوورز کو یہ بتانے کی کوشش کی گئی کہ پی ٹی آئی کے ساتھ اور عمران خان صاحب کے ساتھ فوج ملنے کے لیے بے قرار ہے، بے تاب ہے۔ اب مختلف سورسز سے جب اس کو کنفرم کرنے کی کوشش کی گئی تو پتہ یہ چلا کہ بالکل فیک سٹوری ہے اور اس میں کسی طرح کی کوئی سچائی نہیں ہے، اور یہی اصل میں عمران خان صاحب یا پی ٹی آئی کا اصل ہتھیار یہی ہے کہ وہ ایک ایسی من گھڑت بات کے پیچھے لوگوں کو لگاتے ہیں، اور اچنبے کی بات اس سے بڑھ کر یہ ہے کہ پھر ان کا وہ جھوٹ بکتا بھی ہے پوری مارکیٹ میں، یعنی ان کے جھوٹ کی سیل لگ جاتی ہے اور ہر آدمی اس کو خریدنے کی کوشش کرتا ہے۔ سو فوج کی کسی اعلیٰ افسر کی عمران خان صاحب کے ساتھ ملاقات کی کہیں سے بھی کوئی تصدیق نہیں ہے، اور تمام ذرائع اس بات کی تصدیق کر رہے ہیں کہ یہ بالکل من گھڑت اور فیک سٹوری ہے۔ ادھر مولانا فضل الرحمان صاحب جے یو آئی کے مرکزی امیر، انہوں نے ایک اجلاس طلب کیا اپنی مرکزی مجلس عمومی، اس میں صوبائی امراء اور صوبے کے ناظم جتنے ان کو بلایا گیا ہے۔ اجلاس جاری ہے، ابھی تک اس کی کوئی خاص میڈیا کے ذریعے پتہ نہیں چل سکا، کوئی پریس ریلیز کوئی نہیں آیا اس کا اعلامیہ، لیکن اس میں بتایا جا رہا ہے کہ قومی جو انتخابات ہیں ان کا جائزہ لیا جائے گا۔ کہا یہ جا رہا ہے کہ پی کے اندر بہت سے جو لوگ ہیں ان کا یہ دعویٰ ہے کہ وہاں پر پی ٹی آئی نے وہ کام دکھایا ہے جو بتایا جا رہا ہے کہ نون لیگ نے پنجاب میں کرنے کی کوشش کیا، لیکن چونکہ پی ٹی آئی کا بیانیہ مارکیٹ میں سیل ہوتا ہے، اس وجہ سے ان کی وہ بات پیچھے رہ گئی۔ سو اس حوالے سے یہ اجلاس جاری ہے، اس میں اہم فیصلے کیے جائیں گے۔ یہ بھی بتایا جائے گا کہ فیصلہ کیا جائے گا کہ حکومت میں شامل ہونا ہے یا نہیں ہونا۔ نون لیگ کی طرف سے بار بار مولانا صاحب کے ساتھ کوشش کی گئی رابطوں کی، لیکن مولانا صاحب نے اس اجلاس تک کسی طرح کی حامی نہیں بھری۔ البتہ جو مولانا صاحب کے قریبی ذرائع ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ وزارت عظمیٰ کے لیے ووٹ وہ دے سکتے ہیں، البتہ حکومت میں شامل نہیں ہوں گے۔ یہاں اگر بات کی جائے حکومت سازی کی تو گویا کہ پی ایم ایل این ایک لحاظ سے مجبور ہو گئی ہے حکومت بنانے کے لیے۔ پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این کے درمیان رابطے ہوئے ہیں، ملاقاتیں ہوئی ہیں، لیکن دونوں جماعتوں کا جو ماضی ہے وہ اس بات کا عکاس ہے کہ یہ ایک دوسرے پر اعتماد کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ پیپلز پارٹی اس بات کو جان چکی ہے کہ حکومت بنانا مسلم لیگ نون کی مجبوری ہے، اور ان کے پاس وزارت عظمیٰ کے حصول کے لیے یہ ایک بہترین موقع ہے۔ سو پیپلز پارٹی کی جو سی ای سی کی میٹنگ ہوئی اس میں اس بات پر زور دیا گیا کہ ہم وزارت عظمیٰ کے لیے تو ان کو ووٹ دے سکتے ہیں، لیکن کابینہ میں ہم شامل نہیں ہوں گے، اپوزیشن میں رہیں گے۔ سو یہ ایک پریشر بڑھایا جا رہا ہے کہ نون لیگ کسی طرح اس بات پر راضی ہو جائے کہ وزارت عظمیٰ بلاول بھٹو کو دے دی جائے، لیکن نون لیگ تاحال اس بات پر مصر ہے کہ ان کے ساتھ ہاتھ ہوا ہے اور ان کے بڑے بڑے لوگوں کو ہرایا گیا ہے، ان کے ساتھ گویا کہ دھاندلی ہوئی ہے، وہ لوگ ہار چکے ہیں۔ مسلم لیگ نون اس وجہ سے یعنی ایک مشکل میں پھنسی ہوئی ہے۔ سو اس مشکل کا فائدہ اٹھا رہی ہے اس وقت پیپلز پارٹی۔ دوسری طرف ملکی حالات ایسے ہیں، معاشی طور پر اوپر آئی ایم ایف سر پر کھڑا ہے، بجلی کے بلات میں اور نرخوں میں دن بدن اضافہ ہو رہا ہے، مہنگائی کا ایک طوفان کھڑا ہے۔ ایسے میں جب نون لیگ گویا کہ پی ڈی ایم نے جب حکومت لی تھی عمران خان صاحب سے، تو اس وقت بھی یہی کہا جا رہا تھا کہ یہ حکومت لینا ان کی سیاست کو دفن کر دے گا، اور نون لیگ کے لوگوں کا یہ کہنا تھا کہ ہم نے ریاست بچانی ہے، سیاست ہم کرتے رہیں گے۔ سو اس کا خمیازہ مسلم لیگ نون کو دینا پڑا، بھگتنا پڑا۔ سو اب بھی جو پارٹی حکومت بنائے گی اور حکومت میں شامل ہوگی وہ کسی بھی طریقے سے اس ایسے ملک میں جہاں ہر طرح سے انتشار ہے، خلفشار ہے، وہاں پر کوئی حکومت بہتر گرو نہیں کر سکے گی۔ سو ایسے میں اس کی سیاست مزید ختم ہو جائے گی۔
ادھر حماد اظہر صاحب نے ایک ٹویٹ کیا ہے جس میں انہوں نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ اسحاق ڈار نے ایک شخصی ہمارے ایک بندے کو فون کیا جس میں ان کو کہا گیا کہ ہم آپ کو 30 کروڑ روپیہ دیں گے، آپ ہمارے ساتھ شامل ہو جائیں، اور وہ بھی پنجاب کی اسمبلی کے لیے۔ یعنی آپ ان کے جھوٹ کی اندازہ کریں کہ یعنی ان کا جھوٹ کس قدر آگے لوگ اس کو پھیلاتے ہیں۔ جس طرح وہ جنرل صاحب کی ملاقات کے بارے میں پھیلایا گیا، اب یہ جھوٹ ایک اور ان کا سامنے آیا ہے۔ اس میں یہ کہا گیا ہے کہ وہ انہیں ساتھ ملانے کے لیے خرید رہے ہیں۔ البتہ جس طرح ایک MNA جو مسلم لیگ نون میں شامل ہوا، اس کے بعد PTI نے حلف نامے مانگے ہیں تاکہ لوگوں سے حلف لیا جا سکے کہ وہ کسی دوسری جماعت میں شامل نہیں ہوں گے۔ لیکن اس سب کے باوجود بہت سے لوگوں کے بارے میں یہ کنفرم ذرائع بتا رہے ہیں کہ PTI پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے ساتھ ان کے رابطے ہیں۔ اگر PPTI کو ایسا فیصلہ لیتی ہے جس سے کسی کو تحفظات ہوں، جس سے کسی کو اعتراض ہو، تو وہ اس صورت میں دوسری طرف جا سکتے ہیں۔ ادھر رؤف حسن صاحب نے آج ایک اہم پریس ٹاک کی جس میں انہوں نے یہ بتایا میڈیا کو کہ عمران خان صاحب کی اپروول کے بعد سینٹر اور پنجاب میں مجلس وحدت المسلمین کے ساتھ ان کا اتحاد ہوگا، ان کے ساتھ مل کر وہ حکومت بنائیں گے۔ مجلس وحدت المسلمین کوئی بڑی جماعت نہیں ہے، ایک آدھ اس کی سیٹ ہے، لیکن چونکہ آزاد امیدواروں کو کسی نہ کسی جماعت میں شامل ہونا ان کے لیے لازم ہوتا ہے، سو اس اعتبار سے مجلس وحدت المسلمین کے ساتھ یہ سینٹر اور پنجاب میں، جبکہ KPK میں جماعت اسلامی کے ساتھ مل کر کام کرنے کا انہوں نے آج باقاعدہ اعلان کیا ہے۔ سو اس سے ایک پیش رفت ہو رہی ہے کہ PTI بھی حکومت سازی کی طرف جا رہی ہے، اور اگر PTI پیپلز پارٹی کے ساتھ یعنی لوگوں کے ساتھ ملتی ہوئی پیپلز پارٹی کو انگیج کرتی ہے تو اس طرح مسلم لیگ نون اقتدار سے محروم ہو سکتی ہے۔ ہماری ویڈیو کیسی رہی؟ اگر آپ کو پسند آئے تو اسے لائک اور شیئر ضرور کیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔